ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ہیلو پاکستانی بوائے، آپ کی آواز نہیں آ رہی یار مجھے ابھی تک۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے؟ ہیلو، اب آ رہی؟ جی کیسے ہو ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک میں ٹھیک ہوں جی، آپ سر۔ یہ میرے خیال میں مائک میں مسئلہ، یہ ابھی ہینڈ فری اتارے، میرے خیال میں مائک میں مسئلہ تھا، میرے خیال میں یہ مائک میں مسئلہ تھا، ہینڈ فری ابھی یہ مائک میں مسئلہ تھا میرے خیال میں، ابھی یہ اتارے ہیں۔ اچھا سر ایک کوشچن تھا، اچھا اچھا، ایک کوشچن پوچھنا تھا ہاں جی ہاں جی، ضرور سر۔ ضرور۔ سر اگر قرآن پاک آسمانی کتاب نہیں ہے تو اس کو لوگ حفظ کیسے کر لیتے ہیں بغیر غلطی کے، جبکہ دوسری کسی مذہبی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں؟ یار وید پورا پورا ان کو یاد ہے لوگوں کو آج بھی، ٹھیک ہے، بھگوت گیتا لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے، بائبل یاد ہے لوگوں کو، کتابیں، دیوان غالب سر لوگوں کو پورا یاد ہے، استاد نہیں دیوان آنا فیض جیسے یاد ہے، پورا یاد ہے، پورا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن جو ہے نا ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا کرسچینٹی کی، وہ قرآن سے بڑی ہے، سمجھ گئے؟ اس میں ورڈز جو ہے نا، قرآن آپ لکھتے ہو اتنا بڑا فونٹ، 20 کا فونٹ ہوتا ہے، 30 کا، ایک صفحے کے اوپر سارے کے سارے 30 سے 35 ورڈز ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نیو ٹیسٹمنٹ دکھاؤں نا تو ایک صفحے کے اوپر کم از کم بھی 400-500 ورڈز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اتنے بڑے بڑے ورڈز میں لکھا ہے تو بڑا ہی لگے گا نا، بڑا نہیں ہے اتنا کوئی بھی، ٹھیک ہے، چھوٹا ہی ہے، صحیح ہے، اور کوئی امپاسبل بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن یاد ہونا ایک معجزہ ہے، تو پھر کافر بھی یاد کر لے گا، کافر کے ساتھ تو معجزہ نہیں جی ہونا سر، چاہیے نا۔ اور پھر یاد کر لے، اور آپ کہہ رہے ہیں یاد کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، تو کیا حافظ قرآن کو قرآن بھول نہیں جاتا؟ میں ایسے کئی حافظوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا تھا، آج بھول گئے، اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے چینل پہ لوگ آ چکے ہیں، ایک لڑکا آیا تھا جس نے یہ بتایا کہ اسے قرآن یاد ہی نہیں ہو رہا تھا، پورا نہیں ہوا اسے یاد کبھی بھی، اس نے حفظ قرآن ہی چھوڑ دیا۔ تو معجزہ تو تب ہونا جب ہر بندے کو ہو جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ رٹا مارنا کوئی بڑا آرٹ نہیں ہے۔ سر لیکن قرآن پاک کے مطلب اس کے حافظ بہت زیادہ ہیں، دوسری بکس کو مطلب اس طرح لوگ یاد نہیں کرتے زبان، اس کی کیا وجہ؟ تو یار مسلمانوں میں قرآن یاد کرنے کی روایت ہے نا بھائی، دوسرے اپنی کتابوں کے رٹے نہیں مارتے نا، وہ بھی مارتے ہوتے تو ان کے آپ سے زیادہ ہوتے کرسچنز کے، پھر ادھر نہیں ٹھیک، صحیح ہے۔ جی۔ اور سر ایک اور کوشچن تھا ہاں جی ہاں جی سر۔ سر یہ ہاں جی ہاں جی، قرآن پوچھیں اپنی پوچھیں۔ سر یہ قرآن اپنی اصل حالت میں کیسے موجود ہے؟ یہ 14 نہیں اصل حالت میں، آپ کو کس نے کہا ایئر اصل حالت میں ہے؟ سر مطلب اس کو حفظ کرتے ہیں لوگ تو مطلب ایسے مطلب یہ سلسلہ چلتا گیا ایک سے دوسرے تک، تو پھر اس طرح مطلب قرآن کی اپنی اصل اصلی حالت حالت میں کون سی تھی مجھے یہ بتائیں۔ سر جب وہ مطلب اترا تھا وہی کی صورت میں، تو پھر اس کو بعد میں تو لوح کمبائن کیا محفوظ نا والا قرآن حضرت کون سا ہے؟ عثمان کے دور میں۔ سر وہی جو کیا نام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ مجھے یہ بتائیں، جی سر۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم کسی آیت کو ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں، جی سر۔ ہے یا نہیں؟ جی سر ہے۔ جسے آیت تنسیخ کہا جاتا ہے، جس میں ابروگیشن کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں جی کہ سر۔ جو آیت پہلے اتری تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوتی تھی، یا جو بعد میں اس کو ختم کرنے کے لیے اترتی تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوتی تھی؟ سر جو آیت پہلے اتری ہوتی تھی، تو پھر دوسری آیت جب اس کو کاٹ دیتی ہے تو پھر یہ آیت پھر لوح محفوظ سے بھی غائب ہو جاتی ہے، لوح محفوظ پہ لکھی رہتی ہے وہ آیت جو کٹ گئی قرآن سے۔
سر وہ بھی پھر غائب ہو جاتی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن محفوظ تو نہ ہوا, کیونکہ قرآن تو بدل گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں قرآن پھر محفوظ کیسے ہے؟ جو چیز بدل گئی وہ محفوظ کیسے ہوئی؟ دوسری بات ہے کہ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو پہلے قرآن میں تھی, آج قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا رجم کیا ہوتا ہے؟ رجم, جی سر, وہ جو کیا ہوتا سنساری کی سزا ہوتی ہے, وہ سنساری کی ہے؟ سزا اچھا, تو ہوتی ہے. اسلامی سزا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر, ہے اسلامی سزا. یہ میرے خیال میں ریپ, وہ کہتے ہیں زنا کی سزا تو ہوتی ہے. تو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں کیوں نہیں ہے؟ ہے. وہ رجم کیا ہے, تو بکری کھا گئی تھی, وہ تھی. اس حدیث کا پتا ہے آپ کو کہ رجم کی آیت بکری کھا گئی تھی؟ جی سر, تھوڑی بہت مطلب یاد ہے, سنو. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے. یہ تقریباً تمام عیسائی ستہ میں یہ ہے. ٹھیک ہے, 6 کی 6 کتابوں میں تقریباً ہے. میرے خیال کوئی ایک ہے جس میں نہیں ہے بکری والی حدیث. اچھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے, ہم رسول اللہ کی تدفین میں مصروف تھے, تو جی آیت سر. رجم اور جوان آدمی کو دودھ پلانے والی آیت, یعنی جوان آدمی کو دودھ پلانے کی آیت یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی عورت نے کسی جوان آدمی کو اپنے لیے محرم بنانا ہے تو وہ کیا کرتی تھی, اسے اپنا اچھا. دودھ پلا دیتی تھی, تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا تھا, رضائی بیٹا. اب اس کا پردہ ہٹ جاتا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک اچھا. ہے, تو یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی, حضرت عائشہ کی کرسی کے نیچے یا تخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی. ایک بکری آئی اور کھا گئی. ٹھیک ہے, اچھا. تو اب مجھے بتائیں, یہ آیت جو کہ قرآن کی آیت تھی, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آج قرآن میں ہے ہی نہیں ہے, تو پھر مجھے بتائیں قرآن تبدیل نہ ہو گیا؟ محفوظ تو سر نہ پھر ہوا اس کہ طرح بکری مطلب, سے نہیں قرآن محفوظ رہا؟ سر پھر مطلب جب وہ پوری ایک بک کی فارم میں آیا تو اس کے بعد تو نہیں چینج ہوا نا؟ نہیں, تو بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا وہ قرآن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو محفوظ کیسے ہوا؟ محفوظ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا قرآن, وہ آج 100% آپ کے پاس ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو بتائیں پھر سر محفوظ کیسے ہوا؟ اس میں کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے نا, مطلب کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. نہیں, تو حکمت اس میں پھر حضرت عمر نے اس کی حکمت کے بارے میں بھی سارا کچھ بتا دیا نا. حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے وقت میں رسول اللہ کو رجم کرتے دیکھا اور رسول اللہ کے ساتھ رجم کیا. اب یہ بھی حدیث جو ہے حضرت عمر اس کے مروی ہے, صحیح حدیث ہے, اصول محدثین پہ سارے معیار پہ پورا اترتی ہے. اور یہ اچھا. حدیث سب عیسائی ستہ میں تقریباً پائی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو رجم کرتے دیکھا اور رسول اللہ کے ساتھ رجم کیا. اور آج آیتیں, اور بعد میں جب قرآن اکٹھا کیا گیا تو آیت رجم اس میں نے نہیں پائی, حضرت عمر کہتے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ بعد کے زمانہ کے لوگ سمجھیں گے کہ رجم جو ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جو عمر کہتے ہیں کہ جو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا اس میں آیت رجم تھی. ٹھیک ہے, اور آج کے قرآن میں وہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ آیت رجم غائب ہو گئی ہے؟ جی. قرآن تو محفوظ نہ ہوا. ایک حکم ہے جو آج بھی قائم ہے رجم کا. ٹھیک ہے, آیت قرآن میں نہیں ہے, اور پتہ بھی ہے کہ آیت تھی, تو کہاں گئی؟ قرآن تو محفوظ نہ ہوا. محفوظ ہوتا تو آیت رجم آج بھی قرآن میں ہوتی. اور کئی مورخین نے اور راویوں نے آیت رجم لکھی بھی ہے سر اپنی پھر اپنی اس کے علاوہ تو بکس کوئی میں. چیز نہیں چینج نا, پھر اس کے علاوہ بھی تو کوئی بہت اور چیزیں چیز چینج ہیں. نہیں, اس کے علاوہ کیا ہے؟ پھر عبداللہ بن مسعود تھے شاید, وہ مدینے آئے نا. جی. ابی بن کعب سے یا عبداللہ بن مسعود تھے, میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ ان 4 لوگوں میں سے تھے جو کہ جن سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان سے قرآن سیکھنا. اچھا. وہ مدینے آئے تو صحابیوں نے سے بات انہوں نے کی, تو انہوں نے کہا یار تم سورہ توبہ میں کتنی آیتیں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے, تو اچھا. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ 111 آیتیں ہیں نا وہ پڑھتے ہیں. نے کہا وہ تو سورہ احزاب سے بھی لمبی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یعنی سورہ توبہ سورہ احزاب سے بھی لمبی تھی. اب بتائیں, پھر سورہ توبہ جب زید بن ثابت قرآن اکٹھا کر رہے تھے تو سورہ توبہ, اب آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ جب قرآن لکھوایا کرتے تھے تو کاتبین وحی کہیں ہوتے تھے.
اچھا ٹھیک ہے. تو کاتبین وحی میں چاروں خلفائے راشدین، حضرت خالد بن ولید، پھر عثمان فارسی، کوئی 30 کے قریب صاحب بھی تھے جن میں امیر معاویہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، یہ سب کے اچھا سب کاتبین وحی تھے. اچھا تو جب رسول اللہ کی وفات ہوگی، بعد میں زید بن ثابت نے قرآن اکٹھا کیا، تو 2 آیتیں قرآن کی ایسی تھی جو کہ صرف ابو خزیمہ انصاری کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملی. نہ وہ حضرت علی کے پاس تھی، نہ ابو بکر کے پاس، نہ عمر کے پاس، نہ عثمان کے پاس، نہ خالد بن ولید کے پاس، نہ سلمان فارسی کے پاس. کسی بھی بندے کے پاس وہ 2 آیتیں نہیں تھی قرآن کی. وہ آیتیں آج بھی قرآن میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ ابو خزیمہ انصاری نے خود بنائی تھی، کیونکہ اگر رسول اللہ پہ واقعی نازل ہوئی ہوتی تو رسول اللہ نے صرف ابو خزیمہ انصاری کو بتائی تھی، جو کہ کاتب وحی بھی نہیں تھا. ابو خزیمہ انصاری کاتب وحی بھی نہیں تھا، اور یہ 2 آیتیں اس کے پاس سے بھی نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بہت زیادہ، یہ صرف میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی 100 باتیں اور ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر چلیں میں آگے چلتا ہوں. اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا. سر ایک اور کوشچن. چلیں کر لیں کوشچن. سر وہ اسلام کو لوگ مطلب اتنا اسٹرکٹلی کیوں فالو کرتے ہیں دوسرے مذاہب کی نسبت؟ کیونکہ اسلام میں شدت پسندی بہت زیادہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اسٹرکٹلی فالو کرو. سر پھر یہ مطلب سچا مذہب ہو سکتا ہے اس صورت میں؟ نہیں، اس کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سچائی ہے جھوٹ سے. چلیں پھر ٹھیک ہے، اور کوئی بات کرنی ہے؟ میں پھر آگے جا رہا ہوں. بس اتنی کوشچن. چلیں باقی ٹھیک ہے، پھر آؤں گا. اوکے، آئیے گا ضرور آئے، پھر آئیے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.